سوال میرا یہ تھی کہ میں آپ لوگوں کا پروگرام دیکھتا ہوں اور مجھے وہ چیز بڑی اچھی لگتی ہے جب جاوید صاحب کہتے ہیں کہ قرآن کو محور و مرکز ہونا چاہیے. تو جب وہ پردہ انہوں نے سمجھایا پردے کا قانون تو اس سے وہ بات واضح ہوئی ہے کہ محور و مرکز ہونا چاہیے قرآن کو. میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کوئی ایسے پروگرام کریں جس میں پتہ چلے کہ اور کون کون سے معاملات ہیں جن میں قرآن کو محور و مرکز ہونا چاہیے. لوگ یہ کہتے ہیں محور و مرکز بنانے سے آپ کی مراد کیا ہے؟ یہ بہت اچھا سوال ہے جی. میں تو خود یہ چاہتا تھا کہ کوئی یہ سوال کہے تو میں اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دوں. عام طور پر جب میں یہ بات کہتا ہوں کہ قرآن کو محور و مرکز ہونا چاہیے تو لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ قرآن مجید کو پڑھ لیا جائے یا قرآن مجید کو ذرا زیادہ اہمیت دے دی جائے. اس کے معنی اصل میں یہ ہے کہ دین کے معاملے میں کوئی رائے قائم کرتے وقت قرآن کو بنیاد بنایا جائے. پہلے اور سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ اللہ کی کتاب کیا کہہ رہی ہے. پھر اس کے بعد باقی جو کچھ بھی معلومات آپ کے پاس ہیں، خواہ وہ قدیم صحائف کی ہیں، خواہ وہ روایات کے اندر آئی ہیں، خواہ وہ صحابہ کے آثار میں ہیں، خواہ وہ علماء کی آراء میں ہیں، ان کو آپ اس سے متعلق کر کے سمجھنے کی کوشش کریں. یعنی باقی ہر چیز اس کی روشنی میں سمجھی جائے. ہمارے ہاں اس وقت صورتحال بالکل الٹ ہے. یعنی ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم یہ کرتے ہیں کہ قرآن مجید کو یا تو روایت کی روشنی میں سمجھیں گے، قرآن مجید کو یا آثار کی روشنی میں سمجھیں گے، یا اپنے عقلی تفردات کی روشنی میں سمجھیں گے. ایسا معذرت چاہتا ہوں آپ کی بات کٹ رہی ہے، لیکن ہمارے ہاں بھی قرآن پہلا ماخذ ہے. یعنی ہمارے یہاں جو روایتی نقطہ نظر ہے قرآن تو بنیادی ماخذ لوگ مانتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں جی. اس کو لوگ لکھ لیں گے نا، اب اس کے سمجھنے کا عمل ہوگا. یعنی ہماری زندگی سے تو وہ متعلق ہوتا ہے، اس فہم کے لحاظ سے جو ہم حاصل کرتے ہیں اس کو سمجھنے میں کیا کیا جائے گا. یعنی کیا آپ مختلف چیزوں کی روشنی میں اس کو سمجھیں گے یا اس کی روشنی میں ان سب چیزوں کو سمجھیں گے. تو میرے نزدیک جس دن یہ بنیادی تبدیلی آ جائے گی کہ آپ قرآن کو سب سے پہلے سامنے رکھیں اور پھر کوئی حدیث آپ کے پاس آئی ہے تو اس کو بھی قرآن کی روشنی میں سمجھیں. یہ ہے مرکز میں. آثار صحابہ میں سے کوئی چیز آئی ہے تو اس کو بھی قرآن کی روشنی میں سمجھیں. کوئی واقعات بیان کیے گئے ہیں تو ان کو بھی قرآن کی روشنی میں سمجھیں. اگر مختلف اہل علم نے کوئی آراء قائم کیے تو ان کو بھی قرآن کی روشنی میں سمجھیں. جب آپ قرآن کی روشنی میں ان باتوں کو سمجھیں گے تو اس کے بعد آپ دیکھیں گے قرآن محور و مرکز بن جائے گا. آپ بہت سی وہ چیزیں جن کو غلط سمجھ رہے تھے ان کا صحیح فہم آپ پر واضح ہو جائے گا، اور کچھ ایسی چیزیں بھی یقیناً ہوں گی کہ جو قرآن مجید کے الفاظ، قرآن مجید کا سیاق و سباق قبول نہیں کرے گا تو آپ بالکل فیصلہ کن جگہ پر کھڑے ہو کے کہہ سکیں گے یہ بات ہی صحیح نہیں. سب اسی حوالے سے بات ہے کہ کہا یہ جاتا ہے قرآن شاید اپنی بات مدعا واضح اس طرح نہیں کر سکتا، یعنی یہ ہم نہیں سمجھ سکتے، یہ ایک بات کہی جاتی ہے. تو کیا میں سمجھتا ہوں کہ قرآن مجید پر اتہام ہے، کیونکہ قرآن مجید کا تو اپنے بارے میں دعویٰ یہ ہے کہ وہ بلسان عربی مبین نازل ہوا ہے، نہایت واضح زبان میں نازل کیا گیا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ یہ ایسی کتاب ہے غیر ذی عوج، جس میں کوئی اینچ پیچ نہیں ہے، اپنی بات بالکل صاف طریقے سے کہتی ہے. اور میں آپ سے عرض کرتا ہوں اپنے 35 سال کے علمی تجربے میں نے جب قرآن مجید کی طرف رجوع کیا ہے ایک نئی دنیا میرے سامنے آئی ہے. قرآن مجید اپنی بات کو نہایت وضاحت سے بیان کرتا ہے. قرآن مجید اپنی بات کو اس طرح واضح کر دیتا ہے کہ اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ یہ اصل میں ہمارے سامنے آفتاب طلوع ہو گیا ہے، اس کے بارے میں دو رائے نہیں ہو سکتی. اصل مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم قرآن کے پاس کبھی براہ راست جاتے ہی نہیں. ہم پہلے سے کوئی آراء قائم کر لیتے ہیں. کبھی وہ آراء روایات کی بنیاد پر قائم کر لیتے ہیں، کبھی آثار کی بنیاد پر قائم کر لیتے ہیں، کبھی علماء کی آراء کی روشنی میں اپنا ایک نقطہ نظر بنا لیتے ہیں. کبھی ہمارے ہاں کچھ عقلی مقدمات ہوتے ہیں جن کو بزوں میں خود ہم بڑی چیز سمجھتے ہیں، ان کو بنیاد بنا لیتے ہیں. کبھی یہ کہتے ہیں یہ فطرت کے قوانین ہیں، ان کی بنیاد پر ہم قرآن کو سمجھیں گے. قرآن کے سامنے جب آپ سرنڈر کر دیتے ہیں، اپنا سر جھکا دیتے ہیں اور پہلے اس کی بات سمجھنا چاہتے ہیں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، لیکن اس کی بات کو سمجھنے کے لیے آپ کو اس کی زبان کو، اس کے پس منظر کو، اس کے سیاق و سباق کو پیش نظر رکھنا ہوتا ہے. یہ سب کچھ قرآن کے اندر موجود ہوتا ہے. اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے، پھر جب اس کی بات آپ سمجھ لیں گے تو باقی چیزوں کو سمجھنے میں کوئی مشکل نہیں پیش آئے گی. ترتیب میں یہ تبدیلی آنی چاہیے، یعنی ہم قرآن کی روشنی میں چیزوں کو سمجھیں، نہ کہ ان اشیاء کی روشنی میں قرآن کو سمجھیں. یہ ہے اس کو محور و مرکز بنانا.